اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسراف۔ اسراف کا لفظ بھی قرآن میں آتا ہے، اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ قرآن میں آیا ہے غلو، ایگزیجریشن۔ ایک اور بھی لفظ قرآن میں آیا ہے تبذیر، بہت زیادہ فضول خرچی کرنا، ویسٹفل ایکسٹراویگنس۔ تو انگلش میں ہم اس کو ایکسٹریمزم بھی کہہ سکتے ہیں، اسراف کو ایگزیجریشن بھی کہہ سکتے ہیں، ایکسٹراویگنس بھی کہہ سکتے ہیں، کئی اس کے ہم الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے، اسراف پر، غلو پر، تبذیر پر، اور اس میں ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم زندگی کے مختلف پہلوؤں کو دیکھنے کی، جانچنے کی کوشش کریں۔ ہم کہیں اسراف کا کوئی محدود مطلب نہ لیں۔ اسراف کا جب لفظ ہم سنتے ہیں، خیال اور دھیان پیسے کی طرف جاتا ہے کہ اسراف پیسے میں ہوتا ہے۔ حقیقت ہے کہ زیادہ تر اسراف پیسے ہی میں ہوتا ہے، لیکن ہم باقی زندگی کو بھی جانچنے کی، دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہاں کہاں ہم اسراف کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، کُلُوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ کھاؤ اور پیو لیکن اسراف مت کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ انبیاء کا ذکر آتا ہے اپنی قوموں سے خطاب کر کے، انہوں نے یہ بات بھی فرمائی تھی کہ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ تو اسراف کا لفظ آپ دیکھیے کہیں بھی اچھے معنوں میں نہیں آتا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ بچنے کی ضرورت ہے۔ سورہ انبیاء میں فرمایا وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، ہم نے اسراف کرنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ اب یہ دو چار پیسے فالتو خرچ کرنے پہ تو اللہ قوموں کو ہلاک نہیں کرتا۔ یقیناً جو مسرف لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے اس میں اسراف کے معنی پیسہ خرچ کرنے سے، فضول خرچی کرنے سے کہیں زیادہ وسیع ہوں گے۔ زندگی میں بہت سی جگہوں پر اسراف ہو رہا ہوگا کہ پورا لائف سٹائل، پورا رویہ، پورا زندگی گزارنے کا طریقہ اسراف پر مبنی ہو کر رہ گیا۔ سورہ فرقان میں صفت آئی ہے نیک لوگوں کی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں وہ اسراف نہیں کرتے۔ سورہ شعراء میں فرمایا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور دیکھو اسراف کرنے والوں کے طور طریقوں کی اطاعت مت کرنا، ان کے طور طریقوں کو مت اپنانا۔ سورہ مومن میں فرمایا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا اسراف کرنے والے کو، جھوٹے کو۔ دو لفظ آئے ہیں نا، کذاب اور مسرف۔ لگ رہا ہے کہ شاید باتوں میں بھی اسراف ہوتا ہے، جب انسان بہت زیادہ بولتا ہے تو جھوٹ تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو ایک خیال آیا کہ کیا باتوں میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے باتوں میں بھی اسراف ہوتا ہو۔ سورہ مومن ہی میں آیت آتی ہے، فرمایا کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اور اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو اسراف کرنے والا، شک میں پڑنے والا ہو۔ سورہ دخان میں جہاں فرعون کا ذکر آیا وہاں فرمایا انہ کان عالیا من المسرفین، اسراف کرنے والوں میں بھی بڑا اونچا مقام رکھتا تھا فرعون، بہت مسرف تھا۔ تو اسراف کو ایکسٹریمزم کہہ لیجئے، زندگی گزارنے کا ایک ایکسٹریم طریقہ، ایگزیجریشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ایکسٹراویگنس کہہ سکتے ہیں۔ پہلے اس کا مطلب سمجھتے ہیں اسراف کا اور غلوف کا۔ اسراف اور غلوف کا مطلب ہے کسی کام کا
فائدے مند حد سے آگے بڑھ جانا. ٹھیک ہے، کسی فائدے مند چیز کا، کسی استعمال کی چیز کا، کسی کام کی چیز کا، یا کسی کام کا فائدے مند حد سے آگے نکل جانا، جس کی وجہ سے چیز ضائع بے فائدہ ہو جائے یا الٹا نقصان کا سبب بن جائے. اب اس کو اسراف کہیں گے. اسراف کا الٹ، اس کی ضد، اینٹونیم بخل ہے، اور درمیانی نقطہ اس کا اعتدال ہے. تو پتہ یہ چلا کہ فائدے مند چیز کو استعمال کرنا وہ اسراف نہیں ہے، فائدے مند چیز سے فائدہ اٹھانا وہ بھی اسراف نہیں ہے، بلکہ اسراف ہے کیا؟ ویسٹ کرنا، چیز کو ضائع کر دینا، یا اس چیز کو ایسے استعمال کرنا جس سے نقصان پہنچے دنیا کو یا آخرت میں خود انسان کو. تب ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم اسراف کے بارے میں تھوڑا سا غور کرتے ہیں، مختلف پہلوؤں سے، مختلف اینگل سے. شروع کرتے ہیں آواز کے اسراف سے. کیا آواز میں اسراف ہوتا ہے؟ قرآن میں ہم کو ایک اشارہ سا ملتا ہے آواز کے استعمال کے بارے میں. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور اپنی آواز ذرا پست رکھ. سب آوازوں میں زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. گدھا آواز پہ قابو نہیں رکھتا، پوری قوت سے، پوری طاقت سے چیختا ہے. گدھے کی تو مجبوری ہے، وہ تو بولتا ہی اس طرح سے ہے. تو گدھے کا گدھے کی طرح بولنا کوئی بری بات نہیں، لیکن انسان جب اس طرح گلا پھاڑ کر چیخنے لگ جائیں، اگر انسان اس طریقے کو اختیار کر لیتے ہیں اور گدھے کی مشابہت اختیار کر لیں، انسان ہوتے ہوئے انسانوں کی طرح نہ بات کریں، اب یہ بات اچھی نہیں ہے، بری بات ہے. تو آواز کا اسراف یہ ہے کہ جہاں کم آواز سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے وہاں اونچی آواز استعمال کرنا، یہ ہے آواز کا اسراف. اب یہاں پر ہم بات چیت کر رہے ہیں، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، جتنی آواز سے بات کی جا رہی ہے وہ ضرورت کو پورا کر رہی ہے؟ کافی ہے اتنی آواز؟ فائدہ مند ہے؟ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب چیخنا شروع کر دے انسان، بہت اونچی آواز استعمال کرے، اس سے ایک دم بے چینی شروع ہو جائے گی. دیکھیں اب میں اس آواز میں بول رہی ہوں نا، آپ کو برا نہیں لگ رہا. اب اگر میں بولتی ہوں کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیسا لگا آپ کو؟ ایک دم آپ پریشان ہو گئی نا، آپ نے ایک دم پین چھوڑ کے مجھ کو دیکھنا شروع کر دیا کہ ان کو کیا ہو گیا، بیٹھے بٹھائے اچھی خاصی تھی. اب ایک دم میرا تو اپنا دل دھڑک رہا ہے، آپ کا بھی دھڑک رہا ہے. آپ سوچیں کہ جب 10 سیکنڈ کو چیخا گیا تو ہم سب کی کیفیت یہ ہو گئی، ہم جب بچوں پہ اس قدر گلا پھاڑ کے چیختے ہیں اس کا فائدہ. لاؤنج میں بچے بیٹھے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ کمرے کے اندر ہیں، وہیں سے چیخا، ٹی وی بند کرو. اب بچوں پہ بھی 2 دن 4 دن کا اثر ہوگا، پھر کہیں گے اماں تو چیختی رہتی ہیں. اثر ہی نہیں. کیا فائدہ ہوا اس چیخ پکار مچانے کا؟ نوائز پولیوشن ہوا، آپ کا بھی گلا دکھا، آپ بھی تھکیں، فائدہ کچھ نہیں، اور الٹا نقصان، بچے ڈھیٹ ہو گئے. ہم اتنا آواز کا اسراف کرتے ہیں، ہم نوکروں پر چیختے ہیں، ہم بچوں پر چیختے ہیں، فائدہ کچھ نہیں ہوتا، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، اثر ہی نہیں ہوتا بچوں پہ. آپ آزما کے دیکھیے، بجائے اس کے کہ اپنے کمرے سے بیٹھ کے آپ چیخیں بچے کے اوپر، اگر ہم بچے کے پاس بھی گئے، بہت زور سے ڈانٹا اس کو، جب غصہ آتا ہے ہماری آواز خود بخود بلند ہو جاتی ہے، چیخ چیخ کر بچے کو ڈانٹا. اس کے مقابلے میں یوں کر کے دیکھیں کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی قصور ہو جائے، اس کے پاس جائیں اور نارمل آواز میں اس سے بات کریں، یقیناً آپ دیکھیں گی کہ اس کا اثر زیادہ ہوگا، ایفیکٹونیس زیادہ ہوتی ہے. جب انسان اس طرح چیخ پکار شروع کرتا ہے تو اپنا مقام کھوتا ہے، وہ لوگ اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، اور لوگوں کے اندر منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں، نیگیٹو ری ایکشن آتا ہے لوگوں کے اندر.
بہت زور سے چیخنا بات کو پر اثر نہیں بناتا بلکہ بات کو بے اثر کر دیتا ہے. اسراف کا یہی نقصان ہے. پھر بات میں اسراف یہ ہوگا کہ بولنا اور بے تحاشا بولتے چلے جانا. اتنا بولنا کہ دوسرے کو اپنی بات کہنے کا موقع ہی نہ دینا. چھوٹی چھوٹی تفصیلات بات میں بتانا اور اتنا طول دینا بات کو، اتنا لمبا کرنا بات کو کہ بعض دفعہ پھر خواتین کہتی ہیں اچھا تو میں بھول ہی گئی میں کیا کہہ رہی تھی. ہاں تو میں کیا کہہ رہی تھی؟ تو اتنی تفصیل کیوں بتائی کہ خود ہی بھول گئی کہ کیا کہہ رہی تھی. یہ انداز یہ بھی اسراف ہے. مناسب حد تک انسان کو بات کرنی چاہیے، مناسب تفصیلات بتانی چاہیے کہ خود بھی انسان کے اوپر بوجھ نہ ہو، سننے والا بھی پریشان نہ ہو. جو لوگ بہت لمبی بات کرتے ہیں، لوگ ان سے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، کہتے ہیں بھئی نہیں اب ان کو فون کیا وہ تو جان کو آ جائیں گی، اب وہ تو اتنی لمبی بات کریں گی کہ بہت وقت نکل جائے گا. ہوتا ہے نا، چاہے ہم منہ سے یہ بات نہ کہیں لیکن دل میں سوچتا ہے انسان کہ بھئی بہت لمبی بات کرتی ہیں، ہم نہیں ان کو اس وقت انگیج کر سکتے کسی بات چیت کے اندر. تو انسان بات کرے لیکن نپی تلی بات کرے، نہ بہت مختصر، نہ بات میں بخل کرنے کی ضرورت ہے کہ اگلے کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ اس نے کہا کیا، اور نہ اتنی طویل بات کہ خود ہی اس ڈور کے اندر الجھ کے رہ جائیں کہ اللہ جانے میں کہہ رہی تھی. پھر اسی طرح بعض لوگوں کے آپ بہت ٹپیکل جملے سنیں گی جو بات میں اسراف کی نشاندہی کرتے ہیں، اور ہم بھی شاید استعمال کرتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا. جیسے لوگ کہیں گے ہم اتنا ہنسے جس کی کوئی حد نہیں. اب کیسے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنا ہنسے جس کی کوئی حد نہ ہو؟ ایک انداز ہے نا بات کرنے کا. یا حد سے زیادہ مزہ آیا، یا دوسروں کے بارے میں کہنا آپ سوچ ہی نہیں سکتے کیا ہوا. یہ آپ کو کیسے پتا کہ ہم نہیں سوچ سکتے؟ اگلے کے اندر ریزنٹمنٹ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ اسراف ہے بات کرنے کا. آپ سوچ ہی نہیں سکتے کیا ہوا، اور جن کا یہ تکیہ کلام بن جاتا ہے ہر 2-3 جملوں کے بعد وہ کہتے ہیں آپ سوچ ہی نہیں سکتے کیا ہوا، آپ کو تو ہم بتا ہی نہیں سکتے کہ کیا ہوا. پھر بتاتے بھی ہیں، بتا ہی نہیں سکتی میرا کیا حال ہوا، میں تو بتا ہی نہیں سکتی میرا کیا حال ہوا. یہ انداز ہوتا ہے بات کرنے کا. بڑا زور ہوتا ہے ان کی گفتگو میں، ایسی جگہ زور دے رہے ہوتے ہیں جہاں قطعاً ضرورت نہیں تھی زور دینے کی، بلا وجہ اسراف کیا، اپنی انرجی ضائع کی وہاں پر. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دعا مانگ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، اور وہ دعا میں کہہ رہا تھا کہ اللہ جنت میں سیدھے ہاتھ پر سفید رنگ کا مجھ کو محل دے. اب سیدھے ہاتھ پر ہو، الٹے ہاتھ پر ہو، اوپر ہو، نیچے ہو، ہم تو بس جنت مانگتے ہیں نا. انی اسألک الجنہ، اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں، کافی ہے. اب اللہ جو ہے وہ جہاں کہیں ہم کو گھر دے دے. لیکن اس طرح سے وہ دعا مانگ رہا تھا. یہ دعا میں اسراف ہے. مناسب نہیں کہ انسان دعا میں اتنی تفصیلات بیان کرے. بہت غیر ضروری تفصیلات بات کو بوجھل کر دیتی ہیں، لوگوں کو سننا ناگوار لگنے لگتا ہے. تو یہ ہوا کچھ الفاظ کا، کچھ باتوں کا اسراف. اب اس سے ہی ملتی جلتی چیز ایک اور ساتھ ہی ساتھ جو انسان کی ذات سے جس کا کہ تعلق ہے، وہ ہے جسمانی حرکات میں اسراف. کچھ لوگ آپ دیکھیں گی اچھے خاصے بیٹھیں، ان کو دیکھ کر سکون کا احساس ہوتا ہے کہ ٹھیک بیٹھیں. کچھ بیٹھے ہیں لیکن مسلسل ہلتے رہتے ہیں، ایسے ایسے کریں گے، ٹانگیں اپنی ایسے ایسے کرتے رہیں گے، پاؤں اپنا یوں 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 یوں. دیکھیں آپ میرا پاؤں دیکھ نہیں سکتی لیکن آپ کو حرکت تو نظر آ رہی ہے نا. اگر میں یہاں بیٹھ کے مسلسل ایسے ایسے کرتی رہوں آپ کو پریشانی شروع ہو جائے گی. یا بیٹھ کر نہ ہلے انسان، اگر کوئی یہاں پر پڑھاتے پڑھاتے یہاں چلنا بھی شروع کر دے، مسلسل چل چل کے اگر آپ کو پڑھایا جائے، اس سے بھی آپ کو چکر آنے لگیں گے. آپ کا دل چاہے گا کوئی سکون سے بیٹھ جائے، کوئی قرار سے بیٹھ جائے. تو یہ مسلسل پاؤں ہلاتے رہنا، ہاتھ ہلاتے رہنا، اس کو تو وہ منع کرتے ہیں کہ اگر انٹرویو وغیرہ کہیں آپ دینے جا رہے ہیں یا کوئی اہم گفتگو کر رہے ہیں اور آپ مسلسل اپنے آپ کو ٹچ کرتے ہیں، کبھی ناک کو یوں کیا، کبھی یوں کیا، پھر کبھی یوں کیا، پھر ایسے کیا،
کہتے ہیں آپ یہ مت کریں. یہ باڈی لینگویج جو ہے یہ آپ کی نروسنس کی علامت ہے. خاص طور پہ ناک کو ہاتھ لگانے کو تو سختی سے منع کرتے ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا جسم، آپ کی باڈی لینگویج ہی پیغام دے رہی ہے کہ آپ اوپر سے تو بہت پرسکون بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اندر سے آپ انگزائٹی کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں. تو اپنے ہاتھوں کو بہت آرام سے فولڈ کر کے انسان بیٹھے، سکون سے بیٹھ کے بات کرے، بہت زیادہ ہل جل نہ کرے بات کرنے میں. اگلے کا دل نہیں چاہتا پہ دیکھنے کا، اس کو چکر آنے لگتے ہیں اتنا ہلتا ہوا دیکھ کر کسی کو. یا بعض لوگ بات کرتے ہیں وہ سر کو اتنے جھٹکے دیتے ہیں. ہم گئے تھے، اتنا جب وہ ہلتا جلتا رہتا ہے تو بھی اگلا کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا ہے نا اس کے اوپر. بعض لوگ بیٹھتے ہیں مسلسل منہ چلاتے رہتے ہیں چوئنگم، اور کسی کو آپ تسلسل سے چوئنگم کھاتا دیکھیں دل کرتا ہے کہ اللہ کب اس کا منہ تھکے گا، کب یہ چوئنگم تھوکے گا. بیٹھے ہیں اور منہ چل رہا ہے، یا تو الائچی چباتے ہیں یا وہ چوئنگم چباتے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے منہ کے اندر ہوتا ہے جو کہ ان کا منہ ہلتا رہتا ہے. اگلا پریشان ہو جاتا ہے. یہ اسراف ہے نا. اسراف آپ دیکھیں، اسراف جو چیز ہے وہ معاشرے میں بے چینی پیدا کرنے والی چیز ہے، اور اسراف کرنے سے ٹینشن اور انگزائٹی بھی پیدا ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. ایک اور انداز لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ کبھی وہ فون پہ آپ دیکھا کریں، اگر ان کو اپنے گھر کا پتہ بتانا ہے، اب جو ہم بات کر رہے ہیں ایڈریس کی، فون پر بات کر رہے ہیں، ایڈریس سمجھانا ہے، کہیں گے آپ وہاں سے آئیں گے، آپ وہاں سے آئیں گے، آپ یوں چکر لگائیے گا، آپ یوں گول گھوم کر آئیں گے نا، ہمارا یہ گیٹ ہے. اتنے وہ ہاتھوں کے اشارے کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو نہیں دیکھ رہا، جس کو سمجھایا جا رہا ہے وہ تو نہیں دیکھ رہا. تھوڑے بہت ہاتھوں سے مدد لینا یہ نیچرل ہے. بات کرتے ہوئے بات پر زور دینے کے لیے تھوڑا بہت ہاتھوں کو ہلانا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اس طرح وہ اتنا ان نیچرل نہیں لگتا، لیکن اتنے الیبریٹ پورا گھمانا ہاتھوں کو ادھر سے ادھر، یہ ٹو مچ ہو جاتا ہے. پھر آپ بات کرنے بیٹھیں، وہ کہیں گے چیز سیدھی رکھی تھی، ہم نے الٹا کیا اس کو، پھر یوں گھوم کر آئے، پھر ایسے تھا، پھر اس کو ٹانگا. اب جب اتنا زیادہ وہ اپنے ہاتھوں کو ایسے ایسے کرتے ہیں تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. دل چاہتے ان کے ہاتھ پکڑ لے کوئی، ان کے ہاتھ پکڑ کر رکھ دے نیچے کہ جی اب بتائیے. اس لیے کہ توجہ ڈائیورٹ ہوتی ہے نا، توجہ بھٹکنے لگتی ہے انسان کی جب بہت زیادہ کوئی شخص ہلتا جلتا رہے تو یہ چیز یہ بھی درست نہیں، یہ بھی اسراف کے اندر آتا ہے. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں آواز کے اسراف کی یا زبان یا جسم کے اسراف کی، نعوذ باللہ کوئی گناہ میں نہیں چلی جاتی یہ چیزیں. اللہ ان باتوں کی وجہ سے کسی کو ہلاک نہیں کر دے گا کہ تم نے ہاتھ کیوں ہلائے تھے، اور تم ایسے ایسے کر کے ایسے تم اتنا سر کیوں ہلایا کرتی تھی. یہ بات نہیں ہے. ہم اپنے سکون کے لیے چاہ رہے ہیں، ہماری شخصیت بدنما نہ ہو، ہم سنوار رہے ہیں نا، تزکیہ کر رہے ہیں اپنا. تو ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے ظاہر میں بھی کوئی ایسی چیز پائی جائے جو ہم کو دوسروں کی نظروں میں بدنما بنا دے. تو یہ آواز کا اسراف، جسم کا اسراف، یہ نقصان دہ ہوتا ہے. ذاتی طور پہ شخصیت بدنما ہو جاتی ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر دوسروں کو بے چینی ہوتی ہے، وہ سکون محسوس نہیں کرتے، ان کی صحبت کو انجوائے نہیں کر سکتے، ان کی کمپنی کو انجوائے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اتنا زیادہ ان کی آواز میں جسم کے اندر اسراف محسوس ہو رہا ہوتا ہے. اب کچھ اور باتوں کی طرف آتے ہیں. اعتراض میں اسراف، ذرا بتائیں تو کہ اعتراض میں اسراف کیسا ہوتا ہے؟ جی ہاں، ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا، 1000 دفعہ کہا ایسے نہیں کرو، 36 دفعہ بات بتائیے. اب اس کو ہم اسراف کہہ رہے ہیں، جھوٹ نہیں کہہ رہے، اس لیے کہ یہ محاورہ ہے نا. 1000 کا مطلب کوئی یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ 1000 دفعہ ہم نے یہ کہا. لیکن جب ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ میں 10 دفعہ یہ بات کہہ چکی ہوں، میں 36 دفعہ کہہ چکی، 1000 دفعہ تم سے کہا یوں مت کرو، تو آپ خود کہہ کر دیکھیں، کہتے کہتے جھنجھلاہٹ شروع ہو جائے گی، جھلاہٹ آنے لگتی انسان کے اندر، اریٹیشن شروع ہو جاتا ہے.
اور اس طرح کی باتیں اگلے پر بھی بڑا منفی اثر ڈالتی ہیں، ڈٹائی آنے لگتی ہے سامنے والے میں. جب ہم سویپنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، ہم بات کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں، غلف مبالغہ کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، اگلے کے اندر ڈٹائی آتی ہے. آزما کے دیکھ لیں، جو مائیں اپنے بچوں کو بہت ڈانٹتی ہیں، جو مائیں اپنے بچوں پر بڑے بڑے اعتراضات کرتی ہیں، بالکل ڈھیٹ ہو جاتے ہیں بچے، سنتے ہی نہیں. ایک طرح کا اپنا وہ یوں سمجھے کہ ڈیفense میکینزم بنا لیتے ہیں، دفاعی ترکیب ایسی کر لیتے ہیں کہ بات ہی نہیں سنتے. کہتے ہیں امی کو تو عادت ہے، اسی طرح بات کرتی ہیں، ہر چیز کو بڑھا چڑھا کر بتاتی ہیں. یا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کہنا کیا مصیبت ہے، کیا مشکل ہے، کیا آفت آ رہی ہے، میں تنگ آ گئی، میں تنگ آ گئی. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر یہ کہنا، یہ بھی اسراف ہے نا اعتراض کے اندر. ہر وقت تو مشکل، ہر وقت تو مصیبت نہیں ہے. اور تکیہ کلام بنا لینا ان الفاظ کو. ایسے کہتے کہتے انسان خود کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کرتا ہے، اپنا اینگزائٹی لیول بڑھاتا چلا جاتا ہے. کہنے والے کو غصہ آتا ہے، جھنجھلاہٹ ہوتی ہے. تو یہ اس طرح سے اعتراض کرنے میں یہ الفاظ انسان نہ استعمال کرے. پھر تنقید کرنے میں کسی نے کوئی کام غلط کیا، ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی اس سے، جتنی غلطی ہے اس غلطی کو اسی حد تک رکھ کر تنقید کرنی چاہیے کہ آج کھانا اچھا نہیں پکا، آج کھانے میں نمک تیز ہو گیا، یا تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، یا تم نے کل جھوٹ بولا تھا. ٹھیک، اسپیسیفائی کر دیا. یہ کہنا تم تو ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہو، تمہاری تو عادت ہی ہے نماز نہیں پڑھنے کی، تم نے تو کبھی میرا خیال ہی نہیں کیا، تم تو ہمیشہ جھوٹ بولتے ہو، تم سے تو کھانا کبھی ٹھیک پکتا ہی نہیں. یہ انداز اختیار کرنا اسراف ہے، غلوف کیا، مبالغہ کیا. اس میں بھی آپ دیکھیں جو کہہ رہا ہے اس کو بھی غصہ زیادہ آئے گا. آپ خود اپنی زبان پر محسوس کیجئے ان الفاظ کو کہ تم نے آج ظہر کی نماز نہیں پڑھی، یہ کہنا، اور یہ کہنا تم لوگ تو کبھی نماز پڑھتے ہی نہیں. فرق ہے نا اس کے اندر. اپنے اندر بھی جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے اور سننے والے کے اندر بھی اس کا ریئیکشن آتا ہے، رد عمل آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب میں کبھی بھی یہ کام نہیں کرتا تو اب کیوں شروع کروں، جب میں کرتا ہوں تو اس کی تعریف نہیں ہوتی، اور جب نہیں کیا تو میرے سارے کیے کرائے پر بھی پانی پھیر دیا اب تک بھی جو کیا تھا. تو یہ انداز اچھا نہیں ہے تنقید کرنے کا کہ اس طرح ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیا جائے. خواتین کی کبھی شوہروں سے لڑائی ہوتی ہے، کہتی ہیں آپ نے تو کبھی خیال ہی نہیں کیا، آپ کی تو ہمیشہ سے عادت ہی ہے. یا ساس نندوں سے کوئی لڑائی ہو گئی، ان کے بھی ساری اچھائیوں کو ختم کر کے چھوڑ دیا ایک طرف کہ آپ تو ہمیشہ سے ایسی ہیں. یہ جو ہمیشہ سے، کوئی ہمیشہ سے کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ اچھے برے حالات آتے ہیں جاتے ہیں زندگی کے اندر، لیکن کسی کے اچھائیوں پر یوں پانی پھیر دینا تنقید کرتے ہوئے یہ مناسب چیز نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہلکے پھلکے انداز میں جو بات مؤثر ہو سکتی ہے، افیکٹو ہو سکتی ہے، بہت زور دے کر اس کو غیر مؤثر بنا دیتے ہیں، ان افیکٹو بنا دیتے ہیں اس چیز کو اوور ایمفسائز کر کے، اور وہ بات تعمیر کے بجائے تخریب کا سبب بن جاتی ہے، بجائے کنسٹرکشن کے ڈسٹرکشن ہو جاتا ہے اس سے، ایگزیجریٹ کرنے کی وجہ سے، مبالغہ کرنے کی وجہ سے، اور سویپنگ سٹیٹمنٹ دینے کی وجہ سے. کچھ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کا یہ مزاج ہی بنتا چلا جا رہا ہے اسراف والا، ایگزیجریٹ کرنا چیزوں کے اندر. جیسے تنقید کی ہم نے بات کی، تعریف کو بھی دیکھ لیں. جو چیز اچھی لگتی ہے اس کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں، اور ہمیں عادت ہو گئی ہے اس طرح کی تعریف سننے کی. ایک نارمل تعریف تو ہم کو تعریف لگتی ہی نہیں. مثال کے طور پہ آپ نے دعوت کی، کھانا پکایا، مہمانوں نے ایک دفعہ کہا کھانا اچھا تھا، ہم کیا سوچیں گے؟ ہم کہیں گے پسند ہی نہیں آیا. جب تک ایک ایک نوالے پر تعریف نہ کریں، ایک ایک ڈش کا ڈھکن اٹھا کر تعریف نہ کریں، گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے جب تک وہ کھانے کی تعریف نہ کریں، ہم کہتے ہیں شاید پسند نہیں آیا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر چیز ایسی پکی ہو؟ نہیں ہو سکتا نا. تو یقیناً اس کے اندر مبالغے کے اندر، اسراف کے اندر یہ جھوٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے شامل. تو
مناسب حد تک تعریف جو ہے وہ کافی ہے. تعریف کے اندر مبالغہ انتہائی ناپسندیدہ ہے. یہ تو ہم نے دعوت کی اور کھانے کی بات کی. ذاتی طور پر بھی کسی کی تعریف میں مبالغہ مت کیجیے. اس کے نفس کو شر کے اندر اور آزمائش میں مت ڈالیے. بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا. آپ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ ایک آدمی کی تعریف کر رہا ہے اور اس کی تعریف میں مبالغہ کر رہا ہے. آپ نے فرمایا تم نے ہلاک کر دیا، یا آپ نے فرمایا تم نے اس آدمی کی کمر توڑ دی. منہ در منہ اتنی تعریف کرنا ایک حوصلہ افزائی کے طور پہ، اپنائیت کے طور پہ. تھوڑی بہت تعریف وہ اور چیز ہے، اس کی اجازت ہے. لیکن فلیٹری جس کو ہم کہتے ہیں، فلیٹری کیا ہے؟ یہ ہے نا دراصل تعریف میں اسراف، مبالغہ کرنا. یہ بہت ناپسندیدہ ہے. ایک اور موقع پر ایسی ہی صورتحال جب پیدا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعریف کرنے والے سے، وہی حقا قطعت عنق صاحبک، افسوس ہے تجھ پر، تو نے اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی. اتنی تعریف. نفس موٹا ہوتا ہے انسان کا. کان منتظر ہوتے ہیں کہ لوگ آ کر میرے کام کی تعریف کریں. اس میں دکھاوا شامل ہوتا ہے، نیت کے اندر بگاڑ آتا ہے، للہیت نہیں رہتی. جب لوگوں سے تعریف سننے کا شوق پیدا ہوتا ہے تو اللہ سے تعریف سننے کا شوق مدھم پڑتا چلا جاتا ہے. ایک انسان فرض سمجھ کے کام کرے اور اس کو پھر نیکی سمجھ کے کرے اور اللہ کے لیے کرے اور لوگوں سے سلانا چاہے. تو تعریف میں مبالغہ، تعریف میں اسراف بہت ناپسندیدہ ہے. اور اس کے اندر پھر جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے. کوئی پارٹی ہے، کہیں ہے، کسی کو دیکھا. اب جب آپ نے پہلے دیکھا تھا تو 20 پاؤنڈ وزن زیادہ تھا، اب آپ نے دیکھا تو 20 پاؤنڈ وزن کم ہو گیا. اب بلا وجہ کہیں گے بہت ینگ لگ رہی ہیں. ضروری تو نہیں ہے کہ وزن کم کرنے کے بعد سب بہت ینگ لگنے لگ جائیں. بعض لوگ بہت زیادہ بڑے لگنے لگتے ہیں، عمر زیادہ لگنے لگتی ہے وزن کم کرنے سے. تو بس اتنی بات کہہ دیں کہ آپ کا وزن کم ہوا. اب ساتھ یہ تعریف کرنے کی جھوٹی کیا ضرورت ہے کہ آپ اتنی ینگ لگ رہی ہیں اور اب تو 20 سال کی لگ رہی ہیں اور اب تو ان میرڈ لگ رہی ہیں. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ان باتوں پر سننے والے بھی بہت خوش ہوتے ہیں. کبھی آپ کسی مجلس میں بیٹھ کر لوگوں کو ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے سن لیں. آپ ایک دفعہ سن لیں گے انشاءاللہ، آپ کو اپنی تعریف پر پھر کبھی یقین نہیں آئے گا. آپ کو پتا ہوگا کہ لوگوں کا روٹین ہے، وہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. تو آج اگر یہ منہ بھر بھر کے میرے سامنے بیٹھ کے میری تعریف کر رہے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے؟ سچی تھوڑی ہے. اعتبار بھی اٹھتا ہے اور خوشی بھی نہیں ہوتی، بوجھل ہو جاتی ہے تعریف اس طرح سے. بس ایک ہی ہستی ہے کائنات میں جس کی تعریف میں اسراف نہیں ہو سکتا، اللہ کی ذات ہے. جتنی تعریف، جتنی حمد کی جائے کم ہے. اللہ کی جتنی صفات، اس کے نام آتے ہیں وہ سب مبالغے کے صیغوں پر آتے ہیں، افعل و تفضیل کے صیغوں پر آتے ہیں. غفور، رحمان، یہ اللہ کی صفات آتی ہیں. انسانوں کے ساتھ انسانوں کی تعریف اور تعظیم میں غلوف کیا جائے، مبالغہ کیا جائے تو یہ چیز شرک تک لے جاتی ہے. اہل کتاب سے یہی بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے. سورہ نساء میں یہ آیت آتی ہے، یا اہل الکتابی لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلوف مت کرو. کیا غلوف کیا؟ زیادہ ہی تعریف کر دی، زیادہ ہی رسپیکٹ، زیادہ ہی تعظیم کر لی نیک لوگوں کی، اپنے رسولوں کی. تو تعریف میں اسراف، تعظیم میں اسراف، اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. ایک حد تک کیجئے، حوصلہ افزائی کی حد تک کیجئے، معاشرتی روابط کو خوشگوار بنانے کی حد تک کیجئے، سوشل کانٹیکٹس کو پلیزنٹ رکھنے کے لیے کیجئے، اس سے زیادہ نہیں. ہاں، اگر کسی نے محنت کی ہے، کھانا پکایا ہے، کھانا اچھا ہے، تعریف کر لیجئے، کہہ دیجئے اچھا پکا. کوئی لباس پہن کر اچھا لگ رہا ہے، آپ تعریف کر لیجئے کہ آپ پہ یہ لباس بہت اچھا لگ رہا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اسراف یہ پسندیدہ نہیں ہے. پھر اسی طرح ایک اور ہم اپنے معاشرے میں رواج دیکھتے ہیں، اور وہ ہے جذبات میں اسراف کا. ایموشنلی ایکسٹراویگنٹ ہونا، ویسٹفل ہونا. ایک ڈرامائی سا انداز ہو گیا ہے لوگوں کا، میلو ڈرامیٹک سٹائل ہو گیا ہے.
ان کو یہ میلو ڈراما اچھا لگنے لگا ہے، اور ظاہر ہے یہ اثر آیا ہی ڈراموں سے ہے. ڈراما نام ہی ڈراما، میلو ڈرامیٹک ہم کہتے ہی ہیں. اب ڈرامے کے اندر لوگ نارمل بیٹھے ہیں اور نارمل باتیں کر رہے ہیں، تو وہ ڈرامہ ہی کیا ہوا؟ ہم خود ہی نہ باتیں کر لیں. تو ڈرامے کو ڈراما کہتی ہیں کہ اس میں اسراف ہوتا ہے، ایگزیجریشن ہوتا ہے چیزوں کا، اور غلو ہوتا ہے، اور یہ ایک مزاج سا بنتا چلا جا رہا ہے. جو چیز ہم بہت دیکھیں گے وہی کرنا بھی چاہیں گے. اپنی زندگی میں آپ دیکھیں گی کہ ہمیں جذبات کا اسراف نظر آتا ہے. کسی کا انتقال ہو گیا، انتقال کے موقع پہ کوئی رو تو رہا ہے قریبی رشتہ دار، لیکن پچھاڑے نہیں کھا رہا، بے ہوش نہیں ہو رہا، دورے نہیں پڑ رہے اس کے اوپر، خاموشی کے ساتھ آنسو بہا رہا ہے، زبان سے کچھ نہیں بولتا، جو کہ عین سنت طریقہ ہے. لوگ کہتے ہیں لو ذرا دیکھو غمی نہیں ہے اس کو، تو کیا سخت دل ہو گئے. اگر کوئی بین کرتا ہے، دھاڑے مار مار کے روتا ہے، غش کھاتا ہے، کہیں گے ہے دیکھو کیا غم ہے اس کو نا. یہ ہمیں اچھا لگتا ہے. بعض دفعہ لوگ موت کے گھر میں صرف یہ دیکھنے جاتے ہیں کون کتنا رو رہا ہے، نعوذ باللہ. ان کو یہ اچھا لگتا ہے وہ غم کا اظہار، غم کا ڈسپلے دیکھنا، وہ میلو ڈرامیٹک سٹائل دیکھنا کہ جنازہ اٹھتے وقت کون بے ہوش ہوا، جنازہ اٹھتے وقت کون چیخے مار مار کے رویا. پھر آ کے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ہائے اتنا دل دکھا ہمارا، کتنا چیخ رہے تھے، دیکھا تھا نا کتنا غم تھا ان کو. یہ اسراف ہے. غم اپنی جگہ، غم کے اظہار کا طریقہ بھی بتایا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور دوسری چیز جو وقت کا اسراف ہم کرتے ہیں ایسے موقعوں پر، ہم نے یہ سوچا کہ سوگ منانے کا طریقہ کیا ہے. آپ تصور کیجئے کسی کے گھر کا کہ جہاں کسی کا انتقال ہو گیا. پہلا خیال یہ آتا ہے کہ جو اولاد ہے، قریبی رشتہ دار ہیں، کم سے کم کیا کریں گے؟ کم سے کم چھٹی لے کر گھر میں تو بیٹھیں گے. یہ انڈرسٹوڈ نہیں ہے ہمارے ہاں. غم کے ساتھ ہم کہتے ہیں چھٹی تو ضروری ہے، جبکہ سوگ منانا اور چیز ہے اور کام کو معطل کر دینا اور چیز ہے. یہ ہمارے ہاں یہ ماڈرن کانسیپٹ ہے تعطیل کا، ویکیشن کا غم کے ساتھ. اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں. یہاں بیٹی کا انتقال ہوا، وہاں بدر کی جنگ جیتی گئی، اس کی خوشی اپنی جگہ، بیٹی کا انتقال ہوا اس کا غم اپنی جگہ. آپ یہ کہیں نہیں پڑھیں گے کہ 3 دن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کٹ کر جا کر بیٹھ گئے کہیں، یا آپ نے کہا کہ بس اب تم کٹ کر بیٹھ جاؤ، کوئی کام مت کرو. خوشی نہ منانا اور چیز ہے، کام کو روک دینا یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے. اس کے بعد عید بھی آئی، اس لیے کہ رمضان میں ہوئی تھی نا بدر. پھر عید آئی، عید کی خوشیاں سب نے منائی، اس لیے کہ اسلام میں سوگ 3 دن کا ہے. امیزنگ آپ کو بیلنس نظر آئے گا. اور ہم نے تو اس کو لازم اور ملزوم کر لیا کہ جس پر غم پڑا ہے وہ کام اگر کر رہا ہے تو مرنے والی کی بے حرمتی کی، اس نے تعظیم نہ کی اس کی موت کی، اس نے غم نہ منایا. غم کام سے دور ہوتا ہے، انسان جلدی مصروف ہو جائے تاکہ زندگی نارمل ہو. جتنا کام کو چھوڑ کر بیٹھیں گے کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ جذبات کا اسراف ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے ہاں کہ اگر کوئی گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے تو قرآن خوانی کہیں گے، اس کو تو پسند کریں گے. اگر غم کے موقع پر کسی کی موت کے بعد کوئی قرآن پڑھانے چلا گیا کہیں، یا قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے نکل کر چلا گیا، تو کہہ دیں گے حالت دیکھیے ان کی، یہ ہیں بڑے دیندار بنتے ہیں، آج بھی چلے گئے کلاس کے اندر. ہم خفا ہوں گے اس کے اوپر. اب ایک سچویشن رکھ رہی ہوں آپ کے سامنے، آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسے ہوگا؟ ہوتا ہے نا. اس قرآن پڑھنے کو نیکی نہیں سمجھتے. کیوں وہ نیکی نہیں ہے؟ جو چلا گیا دنیا سے، ہم اس کو اب استغفار کا تحفہ بیچ سکتے ہیں. ہمارا اگر قریبی رشتہ دار تھا، والدین تھے، تو ہم کوئی صدقہ جاریہ بننے کی کوشش کریں. لیکن نہیں، ایک سسٹم ایسا بن گیا ہے نا کہ نہیں، سب بیٹھے رہیں، سب روتے رہیں، اور اس طرح سے جذبات میں اسراف نظر آتا ہے. خوشی کے موقعوں پر آپ کو یہ چیز محسوس ہوگی. خوش ہوں گے تو اس بلا کے خوش ہوں گے، قہقہے ہیں تو اونچی آواز کے ٹھٹے،
اونچی آواز میں قہقہے. اور خوشی کے بارے میں شادی کے موقع پر تو جو اسراف کی قسمیں ہیں، جذبات تو کمتر چیز ہے اس کے اندر، پھر بھی ریشیو پروپورشن برقرار نہیں رہتا. تو یہ جذبات میں اسراف کہ خوش ہوئے تو بے تحاشا خوش، افسردہ ہوئے تو بے انتہا افسردہ. یہ پینڈولم کا سوئنگ جو اس طرح ایکسٹریمز پر چلتا ہے، یہ انسان کو انگزائٹی کا شکار کر دیتا ہے. میلو ڈرامیٹک انداز اختیار کرنا، فرح فخور بے حد خوش، یا یئوس قنوط بالکل افسردہ، ڈاؤن ان دا ڈمپس، بہت ہی سیڈ ہو گئے. جب جذبات میں اسراف ہوگا، بالکل لگی ہوئی چیز وقت کا اسراف ہے. ایک چیز تو ابھی ہم نے ڈسکس کی موت کے موقعوں پر. خوشی کا موقع اللہ نے دیا، اس میں بھی خوشی کے موقع پر خاص طور پہ جو شادیاں ہمارے ہاں جس طرح کی آزمائش بنی ہوئی ہیں ہمارے دین، ایمان اور وقت کی، اگر گھر میں شادی ہے پھر تو وہ تصور نہیں کر سکتا کہ چھٹی نہ لی جائے. اب سب چھٹی لے کر گھر میں بیٹھ جائیں گے، سارے کام معطل. کتنا اہم کام تھا، کتنی وہاں آپ کی ضرورت تھی، کہا کہ نہیں، ہمارے گھر میں تو شادی ہے، ہم تو کام پر آ ہی نہیں سکتے. یہ کیا ہے؟ اسراف ہے. گھر میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں جو کہ آپ اپنے کام کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے؟ سب کچھ چل سکتا ہے اگر ہم شادی کو اس کی حد میں رکھیں، جو سنت طریقہ ہے اس پہ رکھیں گے تو اسراف نہیں ہوگا. اگر ہم اس کو سنت سے ہٹا دیں گے تو ہم ضرور اسراف پر جائیں گے. ہم آج کل بات سادگی کی کرتے ہیں نا، سادگی کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. امیر کی سادگی الگ ہے، غریب کی سادگی الگ ہے. اگر ہم بات صرف کریں نا سنت کی، اگر سنت پر ہم قائم رہتے ہیں تو سنت ہم کو اسراف سے بچا لیتی ہے. انسان اسراف کا شکار نہیں ہوتا. تو گھر میں آپ خوشی ضرور منائیے، ساتھ ساتھ اپنے کام کرتے چلے جائیے. عین ممکن ہے، ہو سکتا ہے. ہاں، اگر کوئی غیر معمولی صورتحال ہے تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ چھٹی لینا کوئی نعوذ باللہ گناہ ہو گیا یا کوئی حرام میں چلا گیا، یہ بات نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کو سسپینڈ نہیں کرنا چاہیے خوشی اور غم کے موقعوں پر. ایک نارمل روٹین میں زندگی کو چلانے کی ضرورت ہے، اور ٹائم مینج کر سکتا ہے انسان اپنا اس طرح سے کہ اس کا حرج نہ ہو. آپ کوئی آفس میں کام کرتا ہے، اس کی چھٹی ڈیو ہے، آپ کو پتا ہے نا آفیسز میں تو چھٹیاں ملتی ہیں، اور وہ چاہتے چلو میری 15 دن کی چھٹی ویسے ہی ڈیو ہے، میں اس وقت لے لیتا ہوں، تو الحمدللہ منع نہیں کیا جا رہا اس کو. اس طرح سے کرنا چیز کو کہ جب کوئی خوشی کا موقع آیا گھر بیٹھ گئے. آپ سوچیں کہ یہی ہمارے ہاں کا انداز ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں اتنے ناغے، اتنی چھٹیاں ہوتی ہیں. ہم اپنے گھر کے کام کرنے والیوں سے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، کوئی غم کا موقع آتا ہے تو گھر بیٹھ جاتی ہیں. ہم ناراض ہوتے ہیں نا، تو ہم بھی تو پھر یہی کرتے ہیں. تو ہم کیوں ناراض ہوں پھر؟ باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں، ان کے یہاں تصور نہیں پایا جاتا کہ کسی کا انتقال ہوا یا کسی کے یہاں شادی ہوئی تو بس سب پورا خاندان چھٹی لے کر بیٹھ گیا. یہ تصور نہیں ہے ان کے ہاں. آپ خوشی منا رہے ہیں پوری رات بھر، ایک ہفتے، 2 ہفتے اب خوشی منائی جا رہی ہے. رات 2 بجے سو رہے ہیں، رات 3 بجے سو رہے ہیں، ہے نا وقت کا اسراف. اور سارے ضروری کام معطل ہو گئے، رک گئے، اسٹینڈ سٹل پر زندگی آ گئی، نمازیں بھی قضا ہو گئیں. یہ سارے نقصانات ہیں جو ہوتے ہیں وقت کے اسراف کے. اب خوشی اور غم کے موقع سے ہٹ کر اگر عام زندگی پہ آئیں اور وہاں ہم دیکھیں کہ وقت کا اسراف کیسے ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو کام 10 منٹ میں ہو سکتا ہے اس پر 30 منٹ لگانا. واش روم میں بیٹھے ہیں تو اب بیٹھے ہوئی ہیں، اللہ جانے وہاں پہ اس قدر کیا دل لگنے کی چیز ہے. ضرورت ہے انسان کی واش روم جانا، جتنی ضرورت ہے اتنا وقت لگایا جائے. وہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ وہاں بہت دیر گزاری جائے، وقت ضائع کیا جائے. نہانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، یا بعض لوگ ہیں میک اپ کر رہے ہیں تو اب کرتے ہی چلے جا رہے ہیں. اتنی سی تو شکل ہے، اس پہ اتنا وقت کیسے لگ سکتا ہے؟ کتنا سنوار لیں گے، کتنا سجا لیں گے.
آخر میں کتنا فرق پڑے گا اور کتنی دیر کا؟ تو اس چیز پر اتنا وقت لگانا یہ مناسب نہیں. یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ بالکل میک اپ مت کیجئے مناسب وقت. کتنا ٹائم؟ 5 منٹ، 10 منٹ، یعنی بہت سجانا ہے تو 15 منٹ. چلو کبھی کبھار کوئی موقع آیا، آپ کی اپنی شادی ہو رہی ہے، چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ لگا لیجئے 2 گھنٹے اس کے اوپر، وہ اور چیز ہے. یا کبھی کبھار کوئی برسوں برسات، ونس ان اے بلو مون، کسی آپ کے بہت قریبی رشتہ دار کی، بھائی کی شادی ہے یا بیٹے بیٹی کی شادی ہے، چلو آدھے گھنٹے تیار ہو گئی آپ. اس سے زیادہ کیا ٹائم لگ سکتا ہے؟ اور تو نہیں لگ سکتا. تو کبھی کبھار کی ہم بات نہیں کر رہے. اسراف سے مراد ہے ہمارا کہ روٹین کے طور پہ وقت ضائع کرنا، روز آنا وقت ضائع کرنا، اتنا زیادہ تیار ہونے میں صرف. ایک اور جو ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے وہ بتائیے کس پر ہوتا ہے؟ ٹیلی فون پہ جو 5 منٹ کی یا 10 منٹ کی بات تھی اس کو 30 منٹ پر کھینچ کے لے گئے. اچھا اور سناؤ آج کیا پکایا؟ اچھا بتاؤ ماسی آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا ہاں اور سناؤ کیسا ہے موسم؟ تمہاری طرف بارش ہو رہی ہے؟ اچھا ہاں اچھا اور بتاؤ، اور تو کچھ سناؤ. آدھے گھنٹے سے سنا رہے ہیں، اب کہاں تک سنائیں؟ یہ بھی اسراف ہو جاتا ہے. ایک شرط میں، ایک کنڈیشن ہے جس میں فون پر بات کرنا اسراف میں شامل نہیں ہوگا. بعض دفعہ ضرورت ہوتی ہے فون پر بات کرنے کی، ہو سکتا ہے 1 گھنٹے فون پر بات کرنے کی ضرورت ہو. مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو اپنی مثال دوں، میری والدہ میرے گھر کے پاس نہیں رہتی، دور رہتی ہیں، کافی فاصلہ ہے، میں روز نہیں جا سکتی. اب میرے ضمیر پر بوجھ تو ہوتا ہے اس بات کا کہ میں اپنی امی کے پاس روز نہیں جا سکتی، تو پھر میں فون پر ان سے بات کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میں تھوڑا سا ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. جو بھی ان کی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، جو ان کو شیئر کرنی ہے مجھ سے باتیں، اگر میں جا نہیں سکتی تو کم از کم اپنے وجود کا میں احساس تو دلا سکتی ہوں ان کو کہ دیکھیں میں ہوں، آئی ایم ہیئر، میں موجود ہوں آپ کے لیے. پھر وہ جتنی بھی دیر بات کریں، پھر میں فون نہیں رکھتی، چاہے وہ آدھا گھنٹہ بات کریں، چاہے وہ 1 گھنٹہ بات کریں. مجھے لگتا ہے وہ سب عبادت ہے، اس لیے کہ یہ ماں کا دل خوش ہو رہا ہے. اگر کسی کا دل خوش ہو رہا ہے، کوئی آپ کو فون پر اپنا مسئلہ بتا رہا ہے، کوئی چیز ڈسکس کرنی ہے، آپ میٹنگ کرنی ہے، مل نہیں سکتے، ملتے تو 2 گھنٹے لگتے، فون پہ بات کی تو 1 گھنٹے میں ہو گیا، تو وہ بھی اسراف نہیں ہوگا. یعنی کہ ہر فون کی گفتگو اسراف میں نہیں شامل ہو جائے گی. بعض دفعہ ٹیلی فون پر بات کرنا یہ عین عبادت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. کسی کا حق بنتا ہے آپ کے وقت پر، بہن بھائی بھی اس میں آتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے آپ کے وقت پر، اور آپ نے ان کو وہ وقت نہیں دیا فاصلوں کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے. اور آپ اگر ٹیلی فون پہ ان کو وہ وقت دے سکتی ہیں تو عبادت سمجھ لیجئے. اور جب عبادت کریں گے تو عبادت میں غیبت نہیں ہوتی، پھر کمپلینز نہیں ہوتی، پھر جھوٹ نہیں ہوتا، پھر دل دکھانے والی طنزیہ گفتگو نہیں ہوتی. عبادت کے اندر عبادت سمجھ کے کر لیتی ہیں الحمدللہ. تو وقت قیمتی چیز ہے. جو آخرت کمانے کے لیے آئے ہیں دنیا میں، ان کے لیے تو وقت ہی تو سب سے بڑی متاع ہے. تو آخرت کمانے کا اگر تصور رہے گا، دماغ میں تازہ رہے گا، وقت کی قدر آئے گی. اور آخرت کمانے کا اگر خیال نکل گیا، تصور نکل گیا، تو وقت گزارنے کی چیز ہو جائے گا. 10 منٹ یہاں 10 منٹ وہاں، کہیں گے کیا فرق پڑتا ہے. پھر وقت کے ساتھ اگلی چیز جو کہ نمایاں ترین اسراف ہوتا ہے، جو کہ ہمارے ذہنوں میں پہلا خیال اسراف کے ساتھ جس چیز کا آتا ہے وہ ہے پیسہ. بے ضرورت پیسہ خرچ کرنا. اب پیسے کے بارے میں غور سے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. اس تصور کو نکال دیجئے کہ پیسہ خرچ کرنا اسراف ہے. اس کو نکال دیجئے، مٹا دیجئے ذہنوں سے. پیسہ خرچ کرنا اسراف نہیں ہے. اگر ایک آپ کی ضرورت ہے اور ایک آپ کی خواہش ہے تو یہ بھی کوئی نہ سوچے کہ صرف ضرورت پہ خرچ کیا جا سکتا ہے، خواہشات پہ خرچ نہیں کیا جا سکتا. اس تصور کو بھی نکال دیجئے اور اس تصور کو اب لے کر آئیے جو کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں.
انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم صحیح بات سمجھ سکیں۔ پیسے میں اسراف یہ ہوگا بے ضرورت، there's no need، بے ضرورت یا زائد از ضرورت، ایکسٹرا، جس کی کوئی ضرورت نہیں، چیزیں خریدتے چلے جانا، نہ خود استعمال کرنا نہ دوسروں کو دینا۔ مثال کے طور پہ ایک گھرانہ ہے، اس میں 4 بچے ہیں، ایک امی ہے ایک ابا، 6 لوگ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس گھر کی ضرورت ہے کہ ان کے ہاں 6 کمفرٹرز ہوں، مثال کے طور پہ 6 رضائیاں ہوں، اس لیے کہ 6 لوگ ہیں، اب 6 کافی ہیں۔ اب اگر وہ 20 لا کے رکھ لیتے ہیں، یہ اسراف ہو گیا، کیوں خریدے 20 جب استعمال ہی نہیں ہو رہے، نہ ضرورت ہے۔ اب اسی گھر کو تصور میں لائیے، 4 بچے ہیں، ایک امی ایک ابو، میاں بیوی، 4 بچے رہتے ہیں، تو 6 تو چاہیے ان کو اپنے لیے، پلس ان کے ہاں مہمانداری بہت رہتی ہے، ان کے ہاں کثرت کے ساتھ مہمان آتے رہتے ہیں۔ اب اگر مہمان آتے ہیں تو کیا مانگ تانگ کر پورا کریں گے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، کوئی دے سکتا ہے کوئی نہیں دے سکتا، تو ہم کیوں نہ ہم 5 کمفرٹرز 5 رضائیاں خرید کے رکھ لیں تاکہ مہمان آئیں تو ان کے کام آئیں۔ اب یہ اسراف نہیں ہے۔ اب ان کو اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک رضائی ایک کمفرٹر آتا ہے 500 کا، ایک آتا ہے 2000 روپے کا، ان کا دل چاہ رہا ہے 2000 کا خریدنے کا، خرید لیں، یہ بھی اسراف نہیں ہے، یہ بھی اسراف نہیں ہے، خرید لیں۔ الگ الگ کوالٹی کی چیزیں ہمیشہ سے دنیا میں رہیں، اللہ نے آخر کاٹن بھی بنایا، اللہ نے ریشم بھی بنایا، ریشم ہمیشہ مہنگا رہا، کاٹن ہمیشہ سستا رہا۔ اللہ نے پیتل بھی بنایا، اللہ نے سونا بھی بنایا، پیتل کا زیور سستا رہا، سونے کا زیور مہنگا رہا۔ اللہ نے ریشم اور سونا حرام تو نہیں کر دیا، اللہ نے منع نہیں کیا کہ زیادہ خرچ کر کے تم مت پہنو، اسراف نہیں کرو۔ اسراف کیا ہے؟ بلا ضرورت، زائد از ضرورت، چیزیں لینا اور لیتے چلے جانا، نہ خود استعمال کرنا نہ دوسروں کو دینا، یہ ہے اسراف۔ ایک دفعہ کپڑا پہن لیا، ایک دفعہ کوئی جوتا پہن لیا، اب صندوق میں بند کر دیا، دوبارہ نہیں پہنا، پھر اور خریدنے چلے گئے، یہ ہے اسراف، یہ درست نہیں ہے۔ چیزیں لے لے کر ڈمپ کر رہے ہیں، صندوق کے صندوق، الماریوں کے الماریاں بھرتی چلی جا رہی ہیں، نکالتے بھی نہیں ان چیزوں کو، خود بھی نہیں استعمال کرتے، پھر اور خریدتے ہیں۔ کمپلسو شاپرز، شاپوہولکس۔ کسی چیز کی ضرورت ہے اور استطاعت ہے، افورڈ کر سکتے ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور آپ کی حیثیت بھی ہے کہ آپ اس چیز کو خرید لیں، افورڈ کر سکتے ہیں تو لے لیجئے۔ گاڑی ہو یا کپڑا ہو یا گھر ہو یا زیور ہو، استعمال کریں، اپنی ضرورت پوری کریں، یہ اسراف نہیں ہے۔ تو ایک ضرورت کی ہم نے بات کی، نیڈز۔ اب ہم آتے ہیں وانٹس، خواہشات۔ اس پر ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ خواہشات کو پورا کرنا کیا اسراف ہے؟ خواہشات کو پورا کرنا، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کسی چیز کی خواہش جنم لیتی ہے دل میں اور اس کو خریدنے کی استطاعت بھی ہے، افورڈ کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، تو لے لیجئے، خواہش پوری کر لیجئے۔ جب دل بھر جائے کسی کو دے دیجئے، یہ اسراف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کون ہے جو کہ اللہ کی نکالی بھی زینت کو حرام کرتا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی؟ زینت ضرورت تو نہیں ہے، زینت خواہش ہے انسان کی، وانٹ ہے نا، خواہش ہے۔ آپ جاتی ہیں، آپ نے کہیں کوئی ہیرے کی انگوٹھی دیکھ لی، 5 لاکھ روپے کی ہے، اس کو خریدنا اسراف ہے؟ بتائیے کنڈیشن کیا ہے؟ اگر افورڈ کر سکتی ہیں تو آپ لے لیجئے۔ اللہ نے ہیرا پہننا حرام تو نہیں کیا۔ ایک سیٹ آپ نے دیکھا سونے کا، 20 تولے کا سیٹ ہے، بہت ہی پیارا لگا آپ کو، آپ نے خرید لیا، اللہ نے منع نہیں کیا۔
بات ساری یہ ہے کہ آپ افورڈ کر سکتی ہوں. آج کل سردیاں ہیں، پچھلے سال کے لنن کے جوڑے رکھے ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہیں، لیکن دل بھر گیا آپ کا. اب اس دن بازار گئی تھیں تو اتنے پیارے پیارے پرنٹ نظر آئے تھے، آپ نے کہا میں 4 جوڑے اور بنا لیتی ہوں. یہ اسراف نہیں ہے، بنا لیجئے، اور جو پچھلے ہیں وہ کسی کو دے دیجئے، کوئی ایشو نہیں ہے. اسراف کب ہوگا؟ اسراف یہ ہے کہ خود خرید لیے، پھر نہ استعمال کیے اور نہ کسی اور کو دیے. اور اسراف یہ ہوگا کہ ایسی چیز کی خواہش کرے انسان جو افورڈ نہ کر سکے، قرض لے کر مشکل اٹھا کر خواہشات پوری کرے. اب یہ ہے اسراف، یہ ہے فضول خرچی. اسراف نہ کرنا، اس کی دراصل ہم کو تاکید کی گئی ہے. ایک عورت ہے، اس کا میاں 5,000 کماتا ہے اور وہ 1,000 کا اس میں سے جوڑا بنا لیتی ہے. اس نے اسراف کیا، افورڈ نہیں کر سکتے تھے، یا اس نے کہا مجھے 5,000 کا زیور چاہیے، اس کے میاں کو قرض لینا پڑے گا کہیں سے اس کو زیور دلانے کے لیے، یہ اسراف ہے. ایک عورت ہے، اس کا میاں 5 لاکھ کماتا ہے اور وہ 1,000 روپے کا جوڑا بناتی ہے، یہ اسراف نہیں ہے. یا وہ 5,000 کا زیور بنانا چاہتی ہے، آسانی سے کر سکتی ہے، نہ قرض لینا پڑے گا، نہ مشکل اٹھانی پڑے گی، یہ اسراف نہیں ہے. تو اسراف کا بھی ڈیفینیشن الگ الگ ہے، امیر کے لیے الگ ہے، غریب کے لیے الگ ہے. اس بات پر انحصار ہے، ڈپینڈ کرتا ہے اس بات پہ کہ حیثیت کیا ہے ہماری. کسی کے پاس گاڑی ہے، ہر سال وہ گاڑی کا ماڈل بدلتے ہیں، کسی کو اعتراض نہیں، کسی کو حق نہیں کہ ان پر اعتراض کرے کہ ہر سال گاڑی کا ماڈل کیوں بدلا. ان کی مرضی، ان کو شوق ہے اچھی گاڑیوں کا، کرنے دیجئے، اللہ نے منع نہیں کیا. زیور لو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دیتے ہو الحمدللہ، کوئی حرج نہیں ہے. تو فی الحال صرف اسراف تک رہیے، ابھی دکھاوے وغیرہ کی طرف آپ مت جائیے، صرف اسراف کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اگر ہم اسراف کا وہ ڈیفینیشن لے کر آئیں جو کمیونزم میں تھا، تو ایک اسپارٹن وے آف لائف پر آ جائیں گے. کمیونزم میں تو تھا کہ اچھی چیز اگر افورڈ بھی کر سکتے ہو تو مت خریدو. ایسی سادگی یہ اسلام میں پسندیدہ یقیناً ہے، لیکن ہم ابھی پسندیدہ یا ناپسندیدہ کی بات نہیں کر رہے، ابھی تو ہم حلال حرام کی بات کر رہے ہیں، گناہ ثواب کی بات کر رہے ہیں، ابھی تو ہم بارڈر لائن کی بات کر رہے ہیں نا. تو کوئی حرج نہیں ہے، انسان لے لے، گناہ نہیں ملے گا اس کو اگر وہ کوئی چیز اپنے لیے خرید لیتا ہے یا شوق سے کسی چیز کو استعمال کر لیتا ہے. فضول خرچی اسراف یہ ہوگا کہ بے تحاشا چیزیں انسان خرید لے اور پھر اس سے وہ سنبھالی نہ جائیں، وہ خراب ہوں یا وہ سڑ کر پھکنے لگ جائیں، یا بلا وجہ بلا ضرورت لے کے بس ڈھیر لگائے چلے جائیں. پچھلی چیزوں کو بھی نہ نکالیں گھر سے، دوسروں کے استعمال کو بھی نہ دیں، ان کو بھی جمع کر کر کے رکھتے رہیں. اب یہ چیزیں اسراف میں چلی جائیں گی، اس کو ہم اسراف کہیں گے. اور جہاں تک نمائش کا تعلق ہے، دکھاوے کا، وہ تو سراسر گناہ ہے، وہ تو پھر سیدھا گناہ میں چلا گیا. ایسا خرچ کرنا جس میں فضول خرچی کے ساتھ ساتھ دکھاوا بھی ہو، فضول خرچی بھی ہے، ویسٹفل ایکسٹراویگنس بھی ہے، اور ساتھ ساتھ شو آف بھی کر رہے ہیں، دکھاوا بھی کر رہے ہیں، یہ تو سیدھا گناہ ہے. یا کفار اور مشرکوں کے تہوار یا رسومات منانے پہ خرچ کر رہے ہیں پیسہ، بے فائدہ، بلا ضرورت، بے ضرورت ہے. ان کو عزت دی جا رہی ہے جن کو اللہ نے عزت نہیں دی، جن کے طور طریقوں پر عمل کرنے سے منع کیا، تو یہ اللہ کی نافرمانی میں دراصل خرچ ہو رہا ہے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ تو گناہ ہی کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. اور اس طرح بلا ضرورت پیسہ خرچ کرنا جس میں دکھاوا، نمائش شامل ہو تو پھر تبذیر بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، کہ دیکھو تبذیر مت کرنا. اور اس طرح دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. تو اس میں انسان ایک اپنی حد رکھے، خود اس کا تقوی ڈیفائن کرے گا. حد جو ہے کہ کہاں پر اسراف ہے، کہاں اسراف نہیں. ایک تو چند باتیں کانکریٹ سالڈ باتیں جو کہ ہم فیل کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، وہ سامنے رکھیں.
اور دوسری چیز جو انسان کو اسراف سے روکے گی وہ اس کا تقوی ہے، اس کا ضمیر ہے اور اس کی ضرورت۔ کیا ضرورت ہے؟ کتنا آپ کے اندر تقوی ہے، کتنی دنیا سے بے رغبتی ہے، اور آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے، وہ آپ کو ڈیفائن کر کے بتا دے گا کہ آپ نے اسراف کیا یا نہیں کیا۔ ہر شخص کا اسی لیے انفرادی محاسبہ ہوگا، الگ الگ محاسبہ ہوگا۔ خود انسان سادگی سے رہے، بہت اچھی بات ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے اور ضروریات پہ کم سے کم خرچ کرے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی ضروریات پہ کم خرچ کرتا ہے، خواہشات پہ بالکل خرچ نہیں کرتا، اور اس چیز کو وہ دوسروں کے مقابلے میں اعلیٰ ہونے کی دلیل سمجھتا ہے اپنے لیے، یعنی کہ دوسروں کے کپڑے کو دیکھ کر اعتراض کرتا ہے کہ اچھا ڈیزائنر کلوتھس، شو آفس، یہ انداز، اچھا یہ فلاں کی چیز کا پرس، فخر کرنا کہ ہم تو زینب مارکیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ کی مرضی، وہ ڈیزائنر استعمال کرنا چاہتے ہیں، ان کی مرضی۔ اب ان کو ہم کہیں گے دیکھو یہ دنیا دار قسم کے لوگوں کا کیا حال ہے نا، یہ برانڈڈ چیزیں یوز کرتے ہیں، آپ کو کیا حق تھا، سب نیکی گئی، کیوں جج کیا ان کو؟ تو خود اپنی لیے سادگی پسند کرنا بہت اچھی چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو انسان تحقیر کی، تنقید کی نظر سے دیکھنے لگ جائے اور ان کی غیبت کرنے لگ جائے، ان پر باتیں بنانے لگ جائے کہ یہ دیکھو کیا لوگ کرتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں۔ بہتان لگایا، ہمیں کیا پتا کہ وہ دکھاوا کرتے ہیں کہ نہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو اچھی مہنگی چیز ہی پسند آتی ہے، وہ سستی چیز سے ان کا گزارا ہی نہیں، اس لیے نہیں کہ وہ کسی کو دکھانا چاہتے ہیں، ان کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے، شاہانہ مزاج ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کا۔ ایک لیں گے لیکن مہنگا لیں گے، کچھ ہوتے ہیں وہ 4 لیتے ہیں سستے سستے، کوئی ایک لیتا ہے بہت اعلیٰ لیتا ہے۔ نہ اس کی نیت پہ ہم شک کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کو دنیا پرست کہہ سکتے ہیں۔ اگر ایسی باتیں کہیں یہ تو خود گناہ کے اندر شامل ہو جائیں گی، کیوں جج کیا اس کو، اس کی مرضی۔ بعض لوگ برانڈڈ چیزیں اس لیے لیتے ہیں کہ بہت پائیدار ہوتی ہیں، الحمدللہ شوق سے لیجئے۔ وہ کہتے ہیں بھئی ایک چیز ہم لے لیتے ہیں 10 سال سے چل رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیجئے۔ کوئی برانڈڈ اس لیے لیتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں گے، اب یہ تبذیر ہے۔ نیت کا بھی تو کھیل ہے نا اس کے اندر، تو نیت کو اسراف سے ہم الگ نہیں کر سکتے، کس نیت سے یہ کام کیا۔ تو اپنے لیے سادگی کو اختیار کرنا یقیناً عظیمت کا راستہ ہے، انبیاء کا راستہ ہے، صحابہ کا اور اولیاء اللہ کا راستہ ہے، کوئی شک نہیں۔ اپنے لیے اگر آپ نے یہ معیار بنا لیا کہ میں 1000 روپے سے زیادہ کا مہنگا جوڑا نہیں استعمال کروں گی، میں 4 جوتوں سے زیادہ نہیں استعمال کروں گی، الحمدللہ بہت اچھا ہے۔ لیکن اوروں کو اس معیار پر گھسیٹ گھسیٹ کر لانا اور اپنے آپ کو معیار بنا کر پیش کرنا کہ میں کتنی اچھی ہوں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہر ایک کا دل ہے، کسی کا دل چاہتا ہے 50 جوڑے جوتے رکھنے کا اور وہ استعمال بھی کر لیتے ہیں، الحمدللہ کرنے دیجئے۔ تو کسی کو لک ڈاؤن نہیں کرنا، حقیر نہیں سمجھنا مہنگی چیز استعمال کرنے کی وجہ سے، خود کو اعلیٰ یا سپیریئر نہیں سمجھنا۔ بس یہ سوچنا، یہ انسان سوچ لے کہ جتنا جمع کرے گا، جتنا خرچ کرے گا، حساب اس کو دینا ہوگا، بس یہ سوچ لے۔ اجازت تو ہے لیکن کسٹم بھی بڑا سخت ہے، جتنے سوٹ کیس بھرتے ہیں اتنا کسٹم مشکل، جتنا اکٹھا کریں گے۔ جس کے پاس 4 جوڑی جوتے ہیں وہ ہلکا چھٹا، جس کے پاس 40 جوڑی جوتے ہیں وہ سوچ لے، جس کے پاس 5 تولے سونا ہے وہ ہلکا، جس کے پاس 500 تولے سونا ہے وہ سوچ لے۔ تو حساب کا پھر سوچ لے کہ کتنا لمبا حساب دینا چاہتا ہے وہ اپنے رب کو، حساب تو دینا ہوگا۔ لیکن اسراف کی وجہ سے پرابلمز بھی بہت کریٹ ہوتے ہیں، لیکن چیزیں استعمال کرتے رہنا پھر وہ اسراف کے اندر نہیں جائے گا۔